آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج ٹریبیونل، سپریم کورٹ، عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 300 پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جنرل الیکشن 2024 پہ ایشو کر رہے ہیں۔ یہ ان حقائق پر مبنی ہے جو حقائق دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دا ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے۔ یہ وہ دو آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے۔ یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رگ کیا گیا اوور نائٹ۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس کیا جائے اور اس کی ہیئرنگ ہو۔ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری کرے، جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے، اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، اس کے خلاف کارروائی بھی ہو۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو۔ یہ وہ ریگنگ تھی جس کی طرف یہ ساری جو کاروائیاں ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے، جس طریقے سے لیڈرشپ کو روک کر اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی 5 دنوں میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی بائی آل لارج پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولر پارٹی اس ملک میں۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھیں۔ اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا۔ یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا۔ یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے تیمور خان جھگڑا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر بھی۔ ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے ہیں، جو کہ بالکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا۔ اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی ہیں پورے پاکستان میں، یہ سیلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ، قبل شوزب صاحبہ ہیں، ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ساروں کے رزلٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات، ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے۔ اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے، خواتین و حضرات، اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھراپی
یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں، خدا نخواستہ آگے انتشاری پھیلے گا۔ پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے کہ بیرسٹر گور صاحب اور میں ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے، اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے 4 میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا، اس کی ہم نے نشاندہی کی، اور وہاں پہ پولیس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے، پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں، کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے، انٹیلیجنس بیورو کے تھے، اسپیشل برانچ کے تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے تھے، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تھے۔ صاف ستھری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے، یا ان کے ایجنٹس اور آپریٹیوز ملوث تھے اور باقی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے، جس طرح کے ججز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کرنے میں، ان پہ تشدد کرنے میں، ان کے رشتہ داروں پہ، تو لہٰذا یہاں پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان آپریٹیوز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج آپ کو ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیئرنیس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں، لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آف دا پوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی ساتھ ہے، اور فرسٹ ٹائم لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب ہے، اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سینٹرل آفس میں ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب آزاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کے سامنے 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے فیئرنیس پہ ہم رکھ رہے ہیں۔ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومت ختم ہو گئی، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دی، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کرانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ آخرکار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے معاہدے میں